نحمده ونصلي على الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ گانے کیوں سنتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اداسی کی وجہ سے گانے سنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اداسی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نامحرم کی بے وفائی، کسی کا ناراض ہو جانا، کسی کا دور چلے جانا، کسی عزیز کا فوت ہو جانا، زندگی کے کسی امتحان میں فیل ہو جانے کی وجہ سے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، گھر میں جھگڑے کی وجہ سے، اور ایسی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اداسی میں میوزک سنتے ہیں تو اس سے کون سا ان کی اداسی دور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو میوزک سن کے اور مزید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورۃ الشعراء آیہ نمبر 30، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سے قصورواروں سے درگزر کرتا ہے۔ اب جو نامحرم کی بے وفائی کی وجہ سے اداس ہیں تو دیکھیں گناہ کس نے کیا، قصور کس کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے دور چلا گیا ہے، یا پھر آپ کسی ناکامی کی وجہ سے اداس ہیں، یا پھر آپ نے بہت محنت کی، اگر آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا، یا آپ رزق کی کمی کی وجہ سے اداس ہیں، تو دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 155 to 156، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ نیک لوگوں پہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، میوزک نہیں سنتے، وہ شیطان کو یاد نہیں کرتے، وہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، انہیں موت یاد ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس بات کو بھولتے نہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ سورۃ العلق آیہ نمبر 14، عالم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان، تم یہ کیوں بول جاتے ہو کہ اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے؟ تم گانے سنتے ہو، موویز دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تم اللہ کو بھول جاتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ آیہ نمبر 124 and 127 میں، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہو گئی، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ جو بھی اللہ کو بھول کے اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح تو بھلا دیا جا رہا ہے۔ تصور کریں قیامت کا دن ہے اور ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ انتہائی خوفزدہ ہیں، رو رہے ہیں، اور اس دن آپ اندھے اٹھائے گئے ہیں۔ تصور کریں اس دن آپ کتنے پریشان ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ حد سے گزرنے والوں کا بدلہ یہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اپنے کسی پرانے زخم پر ہاتھ لگا کر دیکھیں، آپ کو اس کا درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ درد باقی رہنے والا درد نہیں تھا، لیکن آخرت کا عذاب سخت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کر لیں۔ خدا پامان۔